السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شمس الہدا انگلش لرننگ سیریز کا چھٹا سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سیکھا تھا کہ تینوں زمانے یعنی پریزنٹ، حال، پاسٹ، ماضی، فیوچر یعنی مستقبل کی چار قسمیں ہوتی ہیں۔ وہ چار قسمیں یہ ہیں: سمپل، نمبر 2 کنٹینیوس، نمبر 3 پرفیکٹ، نمبر 4 پرفیکٹ کنٹینیوس۔ سمپل یعنی مطلق، کنٹینیوس مینس استمراری یا جاری، پرفیکٹ مینس تمام یا مکمل، پرفیکٹ کنٹینیوس مینس استمراری جاری یا مکمل جاری۔ اب ہم گردان یاد کریں گے یعنی کنجوگیشن، اور ہر زمانے سے 6 جملے بنائیں گے۔ پہلا جملہ مثبت بنائیں گے، دوسرا جملہ منفی بنائیں گے، تیسرا جملہ سوالیہ مثبت بنائیں گے، اور چوتھا جملہ سوالیہ منفی ہوگا، پانچواں جملہ سوالیہ مثبت ہوگا، اور پھر چھٹا جملہ سوالیہ منفی سوالیہ لفظ سے ہوگا۔ سب سے پہلے ہم سمپل پریزنٹ سے 6 جملے ترجمے کے ساتھ بناتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں قاعدہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سمپل پریزنٹ 2 طرح سے بنائے جاتے ہیں۔ فاعل کے اعتبار سے اس کے جملوں کی ساخت 2 طرح سے ہوتی ہے۔ اگر سمپل پریزنٹ کا فاعل جمع ہے تو اس کے منفی اور سوالیہ جملوں میں ڈو کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اگر سمپل پریزنٹ کا فاعل واحد ہے تو اس کے منفی اور سوالیہ جملوں کے اندر ڈو کے بجائے ڈز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج ہم یہاں پر سمپل پریزنٹ کا جو فاعل ہے وہ جمع کی شکل میں لا کر ہم جملے بنائیں گے، اور آئی، وی، یو، دے اور کوئی بھی اس میں جمع کے ساتھ ٹو کا استعمال ہوگا۔ تو یہاں پر ہم انہی آئی، وی، یو، دے اور اس میں جمع کے ساتھ مشق کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آئی سے جملے بناتا ہوں، ترجمہ نیچے لکھا ہوا ہے، آپ ترجمہ ملا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جملہ بناتے ہیں: آئی گو، آئی ڈونٹ گو، ڈو آئی گو، ڈونٹ آئی گو، وائی ڈو آئی گو، وائی ڈونٹ آئی گو۔ اب ہم سبجیکٹ تبدیل کرتے ہیں، آئی کی جگہ پر وی استعمال کرتے ہیں: وی گو، وی ڈونٹ گو، ڈو وی گو، ڈونٹ وی گو، وائی ڈو وی گو، وائی ڈونٹ وی گو۔ ایک بار پھر ہم سبجیکٹ تبدیل کرتے ہیں: یو گو، یو ڈونٹ گو، ڈو یو گو، ڈونٹ یو گو، وائی ڈو یو گو، وائی ڈونٹ یو گو۔ پھر سبجیکٹ تبدیل کرتے ہیں: دے گو، دے ڈونٹ گو، ڈو دے گو، ڈونٹ دے گو، وائی ڈو دے گو، وائی ڈونٹ دے گو۔ اسی طریقے سے پھر ہم سبجیکٹ تبدیل کرتے ہیں، اس میں جمع کو لاتے ہیں، یعنی بوائے کی جمع ہے بوائز۔ بوائز گو، بوائز ڈونٹ گو، ڈو بوائز گو، ڈونٹ بوائز گو، وائی ڈو بوائز گو، وائی ڈونٹ بوائز گو۔ تو جس طریقے سے ہم نے یہاں پر دیکھا آپ نے کہ سبجیکٹ تبدیل کیا آئی، وی، یو، دے، اسی طریقے سے ہم فعل کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ جیسے آئی گو کی جگہ پر ہم بولیں: آئی پلے، آئی ڈونٹ پلے، ڈو آئی پلے، ڈونٹ آئی پلے، وائی ڈو آئی پلے، وائی ڈونٹ آئی پلے۔ اسی طریقے سے وی رائٹ، وی ڈونٹ رائٹ، ڈو وی رائٹ، ڈونٹ وی رائٹ، وائی ڈو وی رائٹ، وائی ڈونٹ وی رائٹ۔ اب ہم اپنا سبجیکٹ تبدیل کر دیتے ہیں یو سے، اور پھر فعل بھی تبدیل کر دیتے ہیں۔ جیسے یو کم، یو ڈونٹ کم، ڈو یو کم، ڈونٹ یو کم، وائی ڈو یو کم، وائی ڈونٹ یو کم۔ تو ہمیں یہاں پر معلوم ہوا کہ جس طریقے سے سبجیکٹ تبدیل ہوتا ہے اسی طریقے سے ہم فعل کو بھی تبدیل کر کے مشق کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ الفاظ ہماری زبان پر چڑھ جائیں گے اور بولنے میں سہولت ہوگی، اور جب یہ الفاظ اور یہ جملے ذہن نشین ہو جائیں گے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ جملے اسی طریقے سے بنیں گے کہ اس کے اندر ڈو کہاں آئے گا، سبجیکٹ کس جگہ پر آئے گا، اور فعل کہاں پر آئے گا۔ جیسے پہلا جملہ ہے وی گو، تو سبجیکٹ پہلے آیا اور فعل یعنی ورب بعد میں آیا، اور دوسرے جملے کے اندر جب ہم منفی بناتے ہیں تو وہاں پر ڈو ہیلپنگ ورب کا استعمال کرتے ہیں: وی ڈو ناٹ گو۔ وی ڈو ناٹ گو، یہ یہاں پر ہم نے لکھا ہے وی ڈونٹ گو، یہ مخفف ہے،
اور اگر مخفف نہ لکھیں، الگ الگ لکھیں، وی ڈو ناٹ گو، اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں اور مخفف بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ڈو ناٹ یعنی ڈونٹ ورب سے پہلے آئے گا، تو اس کی یہی ترتیب ہوگی۔ اور اگر ہم تیسرا جملہ دیکھیں، ڈو وی گو، اگر ہم یہ سوالیہ بناتے ہیں اور ہیلپنگ ورب سے بناتے ہیں تو ڈو پہلے ہو جائے گا، مقدم ہوگا، اس کے بعد سبجیکٹ آئے گا اور اس کے بعد فعل آئے گا یعنی ورب آئے گا۔ تو اس طریقے سے زبانی یاد کر لینے سے یہ چیزیں ہمیں سمجھ میں آئیں گی، الفاظ کی ترتیب سمجھ میں آئے گی کہ پہلے کون سا لفظ آئے گا، پہلے فعل آئے گا، پہلے سبجیکٹ آئے گا یا پہلے معاون فعل آئے گا، تو کس طریقے سے آئے گا وہ یاد کرنے سے یہ باتیں ہمیں سمجھ میں آئیں گی۔ تو یاد کرنے کے لیے ہم نے 5 افعال یہاں پر لکھ دیے ہیں، اور یہ بات بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ انگریزی میں فعل کی 3 شکلیں ہوتی ہیں، انگریزی میں فعل کی 3 شکلیں ہوتی ہیں، یہاں تینوں شکلوں کے ساتھ ہم لکھ رہے ہیں اور اسی طریقے سے یاد کرنا ہے۔ جیسے گو، وینٹ، گون، گو پہلی شکل، وینٹ دوسری شکل، گون تیسری شکل۔ یہاں پر جو گو استعمال ہم نے سمپل پریزنٹ کے اندر کیا ہے، اور پھر وینٹ ماضی کے اندر استعمال کیا جائے گا، اور گون یہ پرفیکٹ کے اندر استعمال ہوگا۔ ابھی ہمیں سب سے پہلی والی شکل پر دھیان دینا ہے سمپل پریزنٹ کے اندر، بعد میں ماضی اور پھر پرفیکٹ پر دھیان دیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو گو جانا، وینٹ گیا، گون جا چکا۔ تو ہم کو اس طریقے سے یاد کرنا ہے، گو، وینٹ، گون، کم، کیم، کم، رائٹ، روٹ، ریٹن، پلے، پلیڈ، پلیڈ، اسپیک، اسپوک، اسپوکن۔ فعل کی پہلی شکل کو ہم پریزنٹ کہتے ہیں یا بیس فارم کہتے ہیں، بنیادی شکل کہتے ہیں، دوسری شکل کو پاسٹ کہتے ہیں، تیسری شکل کو پاسٹ پارٹیسپل یا صفت فعلی کہتے ہیں۔ زمانے 3 ہیں اور ہر ایک کی 4 قسمیں ہیں، جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ زمانے 3 ہیں، پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر، اور ہر ایک کی 4 قسمیں بنائی تھیں۔ اس طریقے سے کل 12 جملے ہو گئے، 4 پریزنٹ کے اور 4 پاسٹ کے اور 4 فیوچر کے، 12 جملے ہو گئے۔ اب ان 12 جملوں کے ہم 6 جملے بنائیں گے۔ جب ہم 12 جملوں سے مثبت، منفی، سوالیہ اور سوالیہ منفی کے 6 جملے بنائیں گے تو کل 72 جملے بنیں گے۔ یہی انگریزی زبان کی بنیاد ہیں، انہیں زبانی یاد کرنا ضروری ہے تاکہ ہمیں بولنا، لکھنا، سمجھنا بہت آسانی کے ساتھ آ جائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔